بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع نور کے 14 سجائے پہلی فرصت میں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ آپ کا نام محمد علیہ السلام، ولادت 10 رجب 195 ہجری، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام، والدہ خیزران۔ آپ کی کنیت ابو جعفر۔ آپ کے القاب جواد، تقی، مرتضیٰ، قانے۔ جواد سخی یعنی عطا کرنے والا، قانے قناعت کرنے والا، مرتضیٰ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے والا، تقی یعنی پرہیزگار۔ 220 ہجری میں معتصم باللہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کرایا۔ آپ کاظمین میں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر شریف 25 سال۔ تاریخ شہادت 29 ذیقعدہ 220 ہجری۔ امام محمد تقی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کم سن تھے لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑے اور ذکر خیر کے اعتبار سے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ محمد بن طلحہ شافعی۔ آپ کی منزلت نہایت درجہ بلند تھی۔ ملا حسین وائس کاشفی۔ کمال علم و فضل میں امام جواد علیہ السلام تک بڑے بڑے صاحبان علم و کمال بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ علامہ خاوند شاہ۔ آپ نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں اور اکثر سوالات کے وارد ہونے سے پہلے ہی جواب دے دیے ہیں۔ علی بن ابراہیم۔ آپ کا نام محمد بن علی، امام جواد اور امام تقی علیہ السلام کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کو ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آسمان ولایت و امامت کے 9 درخشاں ستارے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب سن 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب خیزران ہیں۔ 12 امام اور ان 12 کے اندر 3 محمد ہیں۔ ایک 5ویں امام کا نام محمد ہے اور ایک 9ویں کا نام محمد ہے اور ایک آخری محمد پردہ غیب کے اندر ہے۔ آپ نے اپنی امامت کا آغاز 9 سال کی عمر مبارک میں کیا۔ امام تقی علیہ السلام کم سنی میں امام کیسے بنے اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان 9 سال کی عمر میں امت کی روحانی، تہذیبی اور سیاسی رہبری کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے؟ امام نبی و رسول کی طرح ماں کے پیٹ ہی سے علم و حکمت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے استاد تھے، کسی دینوی استاد کے شاگرد نہ تھے، اور اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے 3 دن ہی
رسول اعظم کی آغوش میں کلام الہی کی تلاوت فرمائی۔ اسی لیے رسول کے نائب اماموں کا مقابلہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عصمت ہے۔ ہر آدمی کی سمجھ میں عصمت آسانی سے نہیں آئے گی۔ عصمت اس بلندی، اس پاکیزگی، اس طہارت کا نام ہے کہ جس کو مالک کائنات نے آئے تطہیر سے پاک کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص آفتاب کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ اس بارے میں خبر، اطلاع، اختصاب یا تحصیل علمی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر ائمہ میں سے کوئی امام 9 سال کی کم سنی میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جھولے میں بھی نبی تھے، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان خود ان الفاظ میں کیا تھا: میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب اور نبوت عطا ہوئی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ ائمہ بھی اسی صنف سے ہوتے ہیں، اس لیے کم از کم کسی مسلمان کو یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آنا چاہیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام 9 سال کی عمر میں عہدہ امامت پر کس طرح فائز ہو گئے۔ ہمارے 12 اماموں میں امام جواد علیہ السلام نے عمر کے لحاظ سے اس دنیا میں سب سے کم زندہ رہے۔ جب انہیں زہر دیا گیا اس وقت ان کی عمر صرف 25 برس تھی، 195 ہجری سے 220 ہجری تک۔ مگر یہ زندگی جس قدر بھی ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اس کا راز زندگی کے معیار میں ہے، نہ کہ مقدار میں۔ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے زندگی کے کتنے دن گزارے، بلکہ یہ دیکھیں کہ زندگی کے یہ مختصر دن کیسے گزارے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا دور مختصر ہونے کے باوجود نہایت تلاطم خیز لیکن ثمر آور تھا۔ نوے امام کا دور 203 ہجری سے 220 ہجری تک ہے۔ اس وقت ظلم و جبر کا دورہ تھا جو کہ نسبتاً آزادی کے دور کے بعد شروع ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام کے حامی سب سے بڑی انقلابی طاقت۔ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے اماموں نے ظالم اور کرپٹ بادشاہت کے خلاف اپنے تعلیمات کے ذریعہ لوگوں میں زبردست بیداری پیدا کر دی تھی۔ اس لیے اس زمانے میں اہل بیت کے حامی دنیا اسلام میں سب سے بڑی انقلابی طاقت اور حکومت وقت کے لیے بڑا خطرہ سمجھے جاتے تھے، اور لاکھوں عوام میں ائمہ اہل بیت کی مقبولیت حکومت کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ امام جواد علیہ السلام کی امامت سے چند سال قبل عراق میں اہل بیت کے حامیوں کی زبردست تحریک کی ابتدا ہوئی۔ جمادی الثانی سن 199 ہجری کے اواخر میں سادات حسینی میں سے محمد بن ابراہیم نے، جو ابن طباطبا کے نام سے مشہور ہیں، کوفہ میں ایک زبردست انقلاب کی رہبری کی۔ یہ لوگ سن 199 ہجری کے ماہ رجب میں اس قدر مضبوط اور منظم ہو گئے تھے کہ زہیر بن مسیب کی سرکردگی میں حکومت کی جو فوج ان کے دبانے کے لیے گئی تھی اسے ان لوگوں نے بری طرح مار بھگایا۔ 200 ہجری میں سرزمین حجاز پر محمد دیباج بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں انقلاب برپا کیا اور تھوڑے عرصے تک اس علاقے پر اپنی حکومت قائم رکھی۔ 202 ہجری میں کوفہ میں ایک دوسری ہماگیر تحریک ابھری جس کی رہبری ابو سرایا کے بھائی عبداللہ کر رہے تھے۔ ان کی روحانی رہبری کے فرائض علی بن محمد بن امام صادق انجام دے رہے تھے۔ یمن میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے حامیوں کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ 200 ہجری میں ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم نے زبردست انقلاب برپا کیا اور پورے یمن میں علویوں کی حکومت قائم کر دی۔ 208 ہجری میں عبد الرحمن بن احمد علوی کی سرکردگی میں ایک اور تحریک ابھر کر آئی۔ یہ تمام تحریکیں اور انقلاب بتاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے قوی ترین انقلابی طاقت اور ظالم حکمرانوں کے لیے زبردست خطرہ تھے۔ خلافت عباسیہ کو اچھی طرح علم تھا کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام مسلمانوں میں بے حد مقبول اور محبوب ہیں۔ طبرسی نقل کرتا ہے کہ حسین بن حسن جو علوی انقلاب میں تھے
اور والی کے نام سے مشہور تھے۔ حج کے زمانے میں جب مکے آئے تو میں نے دیکھا کہ انقلاب عباسیہ کے گورنر داؤد بن عیسیٰ نے پہلے تو ان سے جنگ کا ارادہ کیا، مگر پھر اس خیال سے باز آ گیا کہ بقول تبری وہ ڈر گیا کہ حج کے زمانے میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان علوی سردار کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تبری جلد 7 پیج 121۔ یہ ایک تاریخی گواہ ہے جو وضاحت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ خلافت عباسیہ اس بات سے آگاہ تھی کہ عوام کی اکثریت اہل بیت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حامی تھی۔ اگر اس نقطے کو نہ سمجھے تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ حکومت نے ہمارے ائمہ کو زہر دے کر کیوں شہید کیا، آخر ان کو کیا خطرہ تھا؟ عوام میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مقبولیت کے پیش نظر ہی مامون مجبور ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی مقرر کرے اور یہ اعلان کرے کہ ہم سیاسی اقتدار اس کے صحیح حقدار یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب منتقل کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی 201 ہجری میں عمل میں آئی۔ در حقیقت مامون کا عمل ایک طرف تو آل رسول کے طرفداروں کی تحریک و انقلاب کے خلاف دفاعی چال تھا، دوسری طرف ائمہ کی مقبولیت سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ مگر امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی سے حکومت پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ ہر دل عزیز نیز سیاسی اور عوامی قوت بڑھتی جا رہی ہے، اور سیاسی نقطہ نظر سے پہلے کی بنسبت اسلامی معاشرے کے قوی ترین عنصر بن چکے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے بلبودے پر کسی وقت بھی اقتدار پر قبضہ جما سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوایا کہ جس زمانے کے اندر، جس دور کے اندر یہ ہمارا نواں امام تشریف لایا وہ بڑا عجیب و غریب، یعنی کہ جتنے بادشاہان وقت تھے سب کے سب دشمن اہل بیت تھے، اور اس کے اوپر آمادہ تھے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا جائے، زہر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے۔ آپ کے سامنے ان کے والد ماجد کی زندگی ہوگی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی زندگی، بہت مختصر سی زندگی، کس طریقے سے مامون نے ان کو زہر سے شہید کرا دیا۔ اور 3 اماموں کو یکے بعد دیگرے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان کے قید و بند، حراست اور مستقل نگرانی میں زندگی گزارنا پڑی۔ مامون کی سیاسی روش کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قوت سے زیادہ فریب اور ریاکاری پر بھروسہ کرتا تھا۔ امام جواد علیہ السلام کے مقابلے میں مامون کی تکونی چال۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جواد علیہ السلام کے مقابلے میں مامون نے سہ رخی چال اختیار کی۔ اولاً امام سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کے مقبولیت اور محبوبیت کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہا۔ اس کی اسی سیاست نے اپنی بیٹی ام الفضل کو عقد امام جواد کرنے پر اکسایا۔ مامون کا یہ اقدام امام رضا علیہ السلام کے سماجی اقتدار اور عوامی اثر و نفوذ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ مامون جیسا صاحب اقتدار خلیفہ عوامی قدر و منزلت پانے کی خاطر امام سے سببی قرابت ظاہر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مامون کی دوسری سیاست یہ تھی کہ وہ برابر امام کو اپنی نظروں کے سامنے بطور قیدی رکھنا چاہتا تھا تاکہ ان کی حرکات و سکنات پر پابندیاں عائد رکھے اور وہ اپنے عوامی اثر اور نفوذ اور مقبولیت کے سہارے حکومت کے خلاف کوئی انقلاب برپا نہ کر سکیں۔ اور جیسا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی دامادی میں لینے کا مامون کا ارادہ اپنی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لحاظ کا کوئی اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ گھر کے اندر بھی امام پر کڑی نظر رکھی جائے۔ امام تقی علیہ السلام کا عمر بھر اس طرح حکومت کی کڑی نگرانی میں رہنا اس بات کا شاہد ہے کہ عباسیوں کو امام کے اثرات سے بہت زیادہ خوف و ہراس تھا۔ تیسری بات، مامون چاہتا تھا کہ امام کی روحانی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ عوام میں ان کا اثر اور مقبولیت کم ہو جائے۔
امام تقی علیہ السلام کی امامت کے آغاز میں مامون نے دربار میں جو زبردست علماء اور دانشوروں سے مناظرے کرائے کہ امام کو علم الکلام، فقہ اور فلسفہ کے مشکل مسائل میں پھنسایا جائے، زبردست ماہروں سے امام کا مقابلہ کرایا۔ مامون کو امید تھی کہ امام جواد علیہ السلام جو عمر کے لحاظ سے کم سن تھے، ان تجربے کار اور پیشے ور مناظرہ بازوں سے شکست کھا جائیں گے، اور حکومت کی شکست کو ان کی کم علمی اور فکری کوتاہی کے طور پر مشہور کر کے ان کی عوام قدر و منزلت کے انحطاط سے فائدہ اٹھا لے گی۔ اسی طرح اسی سلسلے کے ایک تاریخی مناظرے میں مامون نے یحییٰ بن اقسم کو آمادہ کیا کہ وہ امام سے سخت قسم کے سوالات کرے، مگر وہ امام کے منطقی استدلال کے سامنے بے بس ہو گیا۔ چاہے یحییٰ ہو یا اس دور کا کوئی بھی بڑا عالم ہو، کوئی بھی بڑا شخص ہو، کوئی بھی ذات ہو، ان کے علم کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے۔ سارے کے سارے زانو ادب طے کیے ہوئے بیٹھے نظر آتے ہیں، میرے مولا سے مسلسل سوالات کرتے رہتے ہیں، میرا مولا مسلسل سوالات کے جوابات دیتا رہتا ہے۔ مامون اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ وہ خدائی رہبر ہیں اور ملکوتی علم کے سرچشمہ سے براہ راست فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تخت حکومت 195 سے 198 تک امین ابن ہارون رشید عباسی کے پاس، 198 سے 218 تک مامون رشید، 218 سے 220 ہجری تک معتصم باللہ، 220 ہجری میں معتصم باللہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کرایا۔ مامون کی موت کے بعد معتصم کے برسر اقتدار آتے ہی امام پر حکومت کی سختی اور دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ مامون فریب و ریا کو ترجیح دیتا تھا، مگر معتصم طاقت استعمال کرنے کا قائل تھا۔ معتصم کی ہی سازش کے نتیجے میں ام الفضل نے 220 ہجری میں امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد اپنے جد نامدار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا۔ آج بھی آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں ہے اور چاہنے والوں کے عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اگر جاہل و ناآگاہ شخص خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ رہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے لوگوں سے دشمنی کیے بغیر خدا کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اگر علماء اپنی نصیحت کو چھپا لیں، یعنی سرکش اور گمراہ انسان کو دیکھ کر اس کو ہدایت نہ کریں یا مردے کو دیکھ کر اسے زندہ نہ کریں، تو انہوں نے اپنے ساتھ خیانت کی۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع نور کے 14 سجائے پہلی فرصت میں۔